الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اس وقت میرے بندے کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیرے، اگر اتنی زندگی ملے تو اللہ پاک فرما رہے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے۔ اچھا، خشوع و خضوع، میں ایک دفعہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان سن رہا تھا تو مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر خیال ادھر ادھر گیا، فوراً اس کو واپس لے آیا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ ہر وقت دھیان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تو ایک احسان کی لیول ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے۔ لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں مولانا سعد صاحب کا ایک بیان سن رہا ہوں، اس میں مولانا فرما رہے کہ خشوع اور خضوع سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دھیان ادھر ادھر گیا، فوراً دھیان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا۔ ہاں، ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے، جو احسان کا درجہ ہے، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ویسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کم از کم درجے میں ہم یہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے چاہا اللہ سے دعا کرو اے اللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ نماز ہے، تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا، اس کے فوراً بعد کون سی بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا، زکوٰۃ دینے کو نہیں فرمایا، حج کرنے کو نہیں فرمایا، اس کے بعد فرمایا مومنین میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ امام ابو داؤد رحم اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ 1.5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا، فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے اس میں سے تقریباً 1,500 احادیث نکالی، ان میں سے 4 احادیث جو تھیں وہ ان 1,500 احادیث کا نچوڑ تھیں۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کون سی تھی؟ انما الاعمال بالنیات، دوسری جس بات کو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تیسری ایک حلال ہے ایک حرام ہے، بیچ میں مشتبہ ہے، جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا فرشتے اس کی آمین پر آمین کہیں گے، اور چوتھی کیا تھی؟ اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے، یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔